محترم دیکھو وہ بندہ جو ووٹ مانگ رہا ہے نا، وہ کس چیز کا ووٹ مانگ رہا ہے؟ کیا وہ نبوت امامت کا دعویٰ کر رہا ہے جو ہم اس کی بیعت کر رہے ہیں؟ وہ ایک آپس میں بیٹھنے کا ایک سلسلہ ہے کہ بھی کون بندہ آئے جو آگے آ کر یہ نظام چلائے، تو اس کے لیے وہ اپنی طرف سے آ جائے، خود مسلط ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ کیوں آ کر ہم پر مسلط ہو گئے؟ وہ کہتے پھر آپس میں مل کر جو تمہیں اچھا لگتا ہے کہ جو تمہارے کام کر سکے، تمہاری خدمت کر سکے، تمہارے مسائل کو جانتا ہے، اس میں سے کسی بندے کو منتخب کر لو تاکہ وہ آپ کا سسٹم جو ہے چلائے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کونسلر سطح پر جو ہے ووٹ پڑتے تھے کہ ایک بندہ کونسلر منتخب ہوتا تھا، پھر میئر ہوتا تھا، پھر ایم پی ہوتا، پھر ایم این اے ہوتا، پھر جا کر اسمبلی میں آگے جا کر وزارتیں لیتے، وہ پھر جو ہے وزیر اعظم بنتا یا صدر بنتا۔ وہ یعنی خود انتخاب کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو باقی جس کا آپ نے نام لیا ہے اس کی اس بات پر آغا شیخ محمد سعد نجوی اعلیٰ مقامہ نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے۔ وہی ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، سلسلہ ہے، اس کو پھر کیسے چلایا جائے؟ وہ کہتے ہیں جی امام علیہ السلام تو پردہ غیبت میں ان کے دور میں اور حکمران جو بنتے رہے وہ لیتے رہے، وہاں پر اس وقت الیکشن کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بیعت کے ذریعے کرتے تھے سلسلہ کہ چلو بھائی ہمیں حاکم مانو تو وہ کر لیں۔ اب جو ہے یہ خود جو ہیں وہ مسلط ہوتے تھے، تو وہ قوم پر ملکوں پر حکومتیں کرتے تھے۔ اب یہ خود نچلی سطح سے لے کر اوپرلی سطح تک جو ہے عوام خود منتخب کرتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ آج کا تھوڑی ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو جمہوری طریقہ پاکستان میں رائج ہے، اس میں اتنے بڑے علماء، قائد محترم مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقامہ قبلہ محمد دہلوی اور قبلہ یار شاہ صاحب، اور اس سے پہلے آقا باقر ہندی، اور مطلب کتنے جو ہیں شیخ الجامع اختر عباس نجوی، خدا آقا شیخ محمد حسین نجوی، یہ سارے جو جتنے بزرگ علماء کا پینل ہے، کبھی انہوں نے ایسا سلسلہ بیان نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کوئی بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ جو ہے معصوم ہیں اور ہم ان کی بیعت کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے ان کو نبی یا امام تسلیم کر رہے ہیں یا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے تو کوئی بھی نہیں ان کو سمجھتا۔ وہ پہلے جو ہوتے تھے وہ تو دینی لحاظ سے ہوتے تھے، ائمہ کے مقابلے میں آتے تھے، تو وہ بیعت لیتے تھے، اور پھر وہ ظلم وہ جور کا مسئلہ تو تھا ہی ان کے ہاں، مگر یہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ یہاں جو ہے ایک قانون بنایا ہوا ہے، سب نے مل کر آئین بنایا ہوا ہے، سب مذاہب نے مل کر بنایا ہوا ہے، سب علماء نے مل کر اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ 22 نکات جو تھے مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقامہ جیسے اس میں شریک تھے، ان کے سائن تھے، لہٰذا نظام حکومت کے لیے ووٹ ہے۔ ایران میں پھر کیوں ووٹ پڑتے ہیں؟ وہاں پر الیکشن ہو وہ جائز ہے، پاکستان میں الیکشن ہو تو ناجائز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی بہرحال یہ کوئی دینی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی معاملات ہیں، اور اسی جمہوریت ہی میں ملک ترقی کرتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ بنایا۔ تو دیکھو ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، جب ہوگا ان کی اطاعت واجب ہے، وہ ہم ان کو منتخب نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ نبی امام اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جب وہ غیبت میں ہوتے ہیں تو پھر کس کی ہوتی ہے اطاعت؟ وہ خود موجود تھے، مولا علی علیہ السلام جب ظاہری حاکم بنے تھے، انہوں نے اپنے گورنر اور نظام کے لیے مختلف جگہوں پر، مختلف صوبوں میں، مختلف کنٹریز میں اپنے بندے لگائے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پر حکومت کرتے تھے، وہ اوپر سے نامزد شدہ تھے امام وقت کی طرف سے، ایسے ہی پاک پیغمبر کی طرف سے۔ تو اب جب کہ وہ ظاہر سامنے نہیں ہے تو نظام تو چلنا ہے نا، تو کیسے نظام چلے؟ تو اس لیے ہر اپنے علاقے میں چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک انہوں نے قانون بنایا کہ بھی اب ہم کس طرح نظام چلائیں، کتنی دیر کے لیے چلائیں، کتنے سالوں کے لیے منتخب ہو، پھر وہ ہٹے اور دوسرا بندہ آئے، وہ پھر دوبارہ الیکشن میں کھڑا ہو۔ جیسے آپ دیکھ لیں ایران میں جو ہے وہاں پہ 4 سال کے لیے صدر منتخب ہوتا ہے، کس کے ذریعے؟ ووٹ کے ذریعے۔ کیوں بھائی؟ جب ووٹ لینا تمہارے نزدیک جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پر لگاؤ نا، کوئی سلسلہ بیان کرو، ان پر کوئی حکم لگاؤ، وہاں پر کیوں الیکشن ہوتا ہے اور پھر الیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ جو اپنا وہاں کی جو مجلس خبرگان ہے وہ بھی ولی فقیہ کو الیکٹ کرتے ہیں، ولی فقیہ اپنی طرف سے نہیں بن جاتے۔ وہاں کا آئین دیکھو ایران میں کس طرح، یہ آقا رہبر جو ہیں خود نہیں بنے، ان کو بنایا گیا ہے، وہ سب نے جو مل کر کیا۔ مگر ہم نے تو وہ دیکھا تھا بیعت نامہ میں، آقا منتظری کے دور میں ایک کتاب چھپی تھی بیعت نامہ، یعنی ان کی بیعت ہونی چاہیے کار لو گل، لہٰذا یہ بیچارہ اس وقت جواد نقوی ایرانی میں تھا، تو اس نے وہ بیعت نامہ کتاب نہیں دیکھی، میری تو لائبریری میں تھی،
تو لہٰذا اس کو وہاں پہ کبھی نہیں بولا. آپ بھی بول لیں, ابھی دے نا خطبہ جمعہ جو آئے, جہاں آپ جب بھی کوئی اس کو خطاب کرنے کا موقع ملے تو وہ لگائے نا ایران کے بارے میں. کوئی فتویٰ تو وہ دے نہیں سکتا بیچارہ, وہ کون سا مفتی ہے جو مجتہد ہے, مگر کھول کر بات تو کر سکتا نا کہ وہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے, اور وہاں کا جو صدر ہے جس کے سر پہ امام ہے وہ غیر اسلامی ہے, اور وہاں کے جو رہبر ہیں ان کو الیکٹ کیا گیا, یہ ایک قسم کی بیعت ہی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور غیر معصوم کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. وہاں پر بات کریں نا. جامعہ الہادی بکھر سے علی ابو ذر مہدی سوال پوچھتے ہیں کہ ایک محترم عالم دین نے کل اپنے خطاب روز جمعہ میں فرمایا کہ ملک میں یہ آنے والا الیکشن ایک تکفیری الیکشن ہے اور سیاسی پارٹیاں کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں گی جو ملک و ملت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں اس جمہوری نظام میں کسی کو ووٹ دینا غدیر کا انکار کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا عالم دین خطیب پاگل خانے میں بند کرنے کے قابل ہے, اس کی بات کا نوٹس نہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. یہ دیوانگی ہے, پارچانی ہے اور دیوانی کی حد ہے. ملک چلنے صحیح جب تک انتخاب نہ ہوں اور منتخب آدمی اچھے منتخب کریں گے تو اسمبلی میں اچھے جو جائیں گے, ایسے فیصلے کریں گے, لہذا ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو انارکی پھیل جائے گی, لا قانونیت پھیل جائے گی, بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گی اور ڈکار بھی نہیں دیں گی. لہذا جس ملک میں رہنا ہو اس کے مطابق اسمبلیوں میں بھی جانا چاہیے, انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے. اگر مومن کھڑا ہے اس کی اعانت کرنی چاہیے, جو مومن نہیں ہے لیکن ملک و ملت کے بہتر ہے اس کی نمازی کرنی چاہیے, اس کو ووٹ بھی دینا چاہیے. ہمارے